اسکول کی پڑھائی ایک بوجھ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ آج میں آپ سے تمام والدین کی اس خواہش کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جس کے تحت وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ پڑھائی میں اچھا ہو، کلاس میں اور جاننے والوں میں سب سے بہتر ہو اور خوب انگریزی بولتا ہو۔ اپنی اس خواہش کے حصول کے لیے والدین اپنے بچوں کو مہنگے مہنگے انگلش میڈیم اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں، جہاں بچوں پر کتابوں کا خوب بوجھ ڈال دیا جاتا ہے اور نصاب کے نام پر انگریزی میں موٹی موٹی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے انہیں ٹیوشن لینی پڑتی ہے۔ اسکول میں آدھا دن گزارنے کے بعد شام کو بچے بھی ٹیوشن چلے جاتے ہیں۔ یوں ان پر تعلیم کا اچھا خاصا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اپنے دوستوں، ہم جماعتوں اور رشتہ داروں میں، دیگر بہن بھائیوں میں سب سے نمایاں رہے۔ والدین کی خواہش کے پیش نظر بچے بھی زیادہ سے زیادہ نمبروں کے حصول کے لیے خوب کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس وقت وہ بہت سی چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے اور مشاہدے اور تجربے کے ذریعے سیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ مگر اسکول میں ان پر کلاس ورک کا دباؤ ہوتا ہے تو گھر میں ہوم ورک ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اگر کوچنگ یا ٹیوشن کا سلسلہ ہے تو صورتحال اور بھی گمبھیر ہو جاتی ہے۔ اس طرح بعض اوقات ان کا متواتر تعلیمی سلسلہ انہیں بہت زیادہ زچ کر دیتا ہے اور وہ پڑھائی میں مصروف ہو کر زندگی کی دوسری ضروری باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثلاً اپنے کھیل کود اور معلوماتی کتابیں پڑھنے کا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ پڑھائی کے بوجھ تلے وہ کھیل کود اور دیگر سرگرمیوں سے دور ہو جاتے ہیں اور ہم عمر بچوں سے گھلنے ملنے سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ اس طرح بچے اپنے معمولات میں بند کر باہر کی دنیا سے بھی روشناس نہیں ہو پاتے۔ پڑھائی کے دباؤ کے ساتھ ساتھ بچے روزانہ بھاری بھاری بستے اسکول لے کر جاتے ہیں۔ دنیا کے دیگر ممالک میں بچوں کے اس مسئلے کے حل کے لیے انہیں اسکول میں لاکرز فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ بچے ان میں اپنی کتابیں وغیرہ رکھ سکیں اور روزانہ گھر سے بھاری بستے لانے کی زحمت سے بچیں۔ وہ اپنے ساتھ صرف ہوم ورک والی کاپیاں اور ایک دو ضروری چیزیں ہی گھر سے لاتے اور گھر لے کر جاتے ہیں، مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اسکول میں لاکرز فراہم کرنا تو دور کی بات، کتابوں کا اور کاپیوں کا بوجھ کم کرنے کی طرف توجہ بھی نہیں دی جاتی۔ حالانکہ معیاری تعلیم کے لیے وزنی کتاب کا ہونا ضروری نہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ بچوں کو سردی اور گرمی کی چھٹیوں میں بھی صحیح طرح لطف اندوز ہونے نہیں دیا جاتا اور چھٹیوں کے دوران بھی انہیں بہت سا ہوم ورک دے دیا جاتا ہے۔ بے شک ہوم ورک ضروری ہے، مگر اتنا بھی نہیں کہ بچہ اسے اپنے لیے مشکل سمجھنے لگے۔ چھٹیوں کے درمیان بچے کو ہوم ورک کے ساتھ ساتھ دیگر باتوں کے لیے بھی وقت ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنی چھٹیوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اگر ان پر عام دنوں کی طرح ہی دباؤ برقرار رہے گا تو چھٹیوں کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ بچوں پر سے پڑھائی کا دباؤ ختم کرنے کے لیے ان کے ہوم ورک میں کمی کی جا سکتی ہے۔ ان کے پاس لکھنے کا جتنا بھی کام ہے وہ اسکول میں پورا کرائیں۔ اس طرح بچے کے پاس گھر میں صرف مطالعے کا کام رہ جائے گا اور ان کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ اپنی دلچسپیوں میں کچھ وقت گزار سکیں گے۔ جب ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا جائے گا تو بچہ زیادہ بہتر طریقے سے سیکھے گا اور اس طرح سیکھی گئی چیز اس کے حافظے میں زیادہ بہتر طریقے سے محفوظ رہ سکے گی۔ اس لیے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ جو کچھ پڑھیں اسے ذہن نشین کریں، جو بات مشکل لگے اسے پوچھیں اور پھر اس کی مشق کریں۔ ہم جیسے حساب کو سیکھتے ہیں اور اس کی مشق کرتے ہیں، ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اس کا رٹا نہیں لگایا بلکہ اس کے طریقہ کار کو سیکھا ہے۔ بغیر سمجھے رٹنے سے بھی بچوں کے ذہن پر بوجھ پڑتا ہے۔ لہٰذا بچوں کو اسکول میں اور گھر میں یہ بات سمجھائی جائے کہ جو کچھ پڑھنا ہے سمجھ کر پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ بچوں پر سے دباؤ جتنا کم ہو اتنا ہی ان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیت اجاگر ہوں گی۔ بچے پڑھائی بھی کریں، کھیل کود بھی کریں اور دیگر سرگرمیوں میں بھی خود کو مصروف رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر سیکھ سکیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔